السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا وطبيب قلوبنا وحياة أبداننا مأوانا وملانا ومولانا ونبينا ونبي الكل وحبيبنا وحبيب الكل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا شفيعنا نبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا شفيعنا نبينا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله صلاة دائمة بدوام ملك الله وصل عليه وعلى آله وأصحابه كلما ذكرك وذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون عدد ما تحبه وترضاه وعدد ما يحبك ويرضاك وبعدد كل ذرة ألف مرة
عدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وبعدد قطرات الأمطار وبعدد أوراق الأشجار وبعدد كواكب السماء وبعدد ذرات الأرض عدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ألف مرة وبعدد كل ذرة كل لمحة كل نفس كل شيء جزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصل عليه وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة ما خلق سبحان اللہ وما يخلق إلى يوم القيامة اللہ اللہ سبحان اللہ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين نظر آتے ہیں اپنے پیر میں جلوے محمد کے نظر آتے ہیں اپنے پیر میں جلوے محمد کے مٹا دے اپنی ہستی تب جمے نقش محمد کے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تم راستے طے کرنے چاہو دین و دنیا کے اگر تم راستے طے کرنے چاہو دین و دنیا کے چلو دامن پکڑ کر پیر کا رستے محمد کے سبحان اللہ دکانیں کھول کر اس شاغ بیٹھیں گے قیامت میں سبحان اللہ دکانیں کھول کر اس شاغ بیٹھیں گے قیامت میں وہ بیچیں گے خریدے گا خدا سودے محمد کے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت سبحان اللہ مزہ جب آئے گا خلد بری میں داخلی ہوگی مزہ جب آئے گا مزہ تب آئے گا خلد بری میں داخلی ہوگی محمد آگے آگے ہم چلے پیچھے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کے سب ہیں بندے پر خدا ملتا نہیں ان کو واہ 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 خدا کے سب ہیں بندے پر خدا ملتا نہیں ان کو خدا ان کو ملا ہے جو بنے بندے محمد کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نظر آتے ہیں اپنے پیر میں جلوے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اپنی بود و باش سے روزے آفرینش سے right from the day of creation نہ جانے کتنے مراحل طے کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی اگر آپ انسانی وجود پھر انسانی فہم انسانی شعور
انسانی لائے عمل، انسانی کارکردگی، انسانی تخیلات، انسانی افکار، انسانی وچار دھارائیں، انسانی فہم و فراست، ہیومن ایولیوشن، ہیومن کریشنز، ہیومن ڈیٹیکشنز، ہیومن انویسٹیگیشنز، ہیومن اپروچ، ہیومن مینٹالٹی، ہیومن کانسیپٹس، ہیومن فیتھس، ہیومن بلیفز، ہیومن ایگزسٹنس، ان سارے مراحل میں جب نظر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے زمانے نے اپنے وجود کی انگڑائیاں لیں اور اپنی آنچل حیات کو پھیلاتا رہا، ویسے ویسے انسانی افکار و تخیلات میں ارتقاء کی منازل شعور کے عالم میں پیدا ہونے لگیں، اور ایک منزل ایسی آئی کہ اب یہی انسان بڑھتے بڑھتے اس منزل میں آ گیا کہ اب آنے والی باتوں کا پتہ بھی لگانے لگا۔ انسان کے جسم میں، شکم میں، دماغ میں، معدے میں، دل میں، نہ جانے کہاں کہاں جو چیزیں موجود ہیں ان کا ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے ذریعے نہ صرف ڈیٹیکشن کر لیتا ہے بلکہ آبزرویشن بھی کر لیتا ہے کہ آنے والا شکم مادر میں نر ہے یا مادہ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، پیدا ہونے والا کیسا ہے۔ انسانی دل کی دھڑکنیں دیکھی جا رہی ہے، انسانی دماغ اور اس کے تخیلات کی وہ روش جس کو آپ سرکولیشن آف بلڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں، یہ سارے نظارے ایک چھوٹے سے اسکرین پر ساری انسانیت اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ یہ انسان کی ترقی ہے، یہ ایکوپمنٹس کا ایولیوشن ہے، یہ سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائسز کی یہ ایکسپریس ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ جہاں پچھلی ساری تاریخ ہیچ ہو کر ٹھنک کر ماتھا ٹیک دیتی ہے کہ اب تو انسان یہاں تک پہنچ گیا کہ شکم مادر میں آنے والا نر ہے یا مادہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا بھی پتہ لگ جا رہا ہے۔ یہاں تک تو سائنس کی ترقی کو ہم مان لیتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں سائنسدانوں سے، سائنس کے آلات سے، سائنس کے ایکوپمنٹ سے، سائنس کی ڈیوائسز سے، سائنس کی ٹولز سے، سائنس کی مشینری سے، میٹریلسٹک اس ورلڈ سے، کہ یہ تو تم نے معلوم کر لیا کہ آنے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کیا تم نے یہ بھی معلوم کیا کہ یہ آنے والا بادشاہ ہوگا، گداگر ہوگا، عالم ہوگا، جاہل ہوگا، فزاق ہوگا، کوئی متقی پرہیزگار ہوگا، کوئی شرابی ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا؟ جہاں سائنس ساری تحقیقات کے باوجود دم توڑ دیتی ہے، وہیں سے نگاہ ولایت کا عروج شروع ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خود، حضور آفتاب خطاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی غوث اعظم دنیا میں آئے نہیں، 200 سال پہلے سے ڈنکا بج رہا ہے کہ ایک ایسی ہستی سادات کے گھر پیدا ہونے والی ہے جو ساری دنیا کے افکار اور وچار دھاراؤں کو بدل کے رکھ دے گی۔ یہ انسان جو دراصل درندگی کی منہ بولتی تصویر بن گیا تھا، اب اسی کو وہ فرشتہ صفت بنا دے گا کہ جہاں فرشتے بھی اس پر رش کرنے لگ جائیں گے۔ یہ مرتا ہوا، تڑپتا ہوا، بلکتا ہوا، کھسکتا ہوا دین جو اپنا آخری سانسیں لینے والی منزلوں میں آ جائے، وہاں یہی محی الدین بن کے دن کو پھر سے زندہ کر دے گا۔ 200 سال پہلے سے۔ اب میں پوچھتا ہوں سائنس والوں سے، کسی کو پتا تھا کہ 100 سال پہلے کیا ہونے والا ہے؟ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، no one clearly knew it. پہلے سے کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن
لیکن سیدنا عبد القادر جیلانی کی دنیا میں آنے سے 200 سال پہلے سے اللہ کے کچھ بندے جن کو رجال اللہ کہا جاتا ہے، کون ہوتے ہیں رجال اللہ؟ قرآن کی زبان میں رجال اللہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ خدا کے بندے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، جن کی زندگی کا مطمئن نظر ہوتا ہے، جن کی فہم و فراست کا یہی مخزن ہوتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر منزل میں، ہر ڈگر پر، ہر دام پر، ہر موقع پر رب کو یاد کرتے رہتے ہیں اور مخلوقات پہ فکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ مخلوقات پہ فکر کرتے کرتے خالق کی طرف ایسی لو لگ جاتی ہے، جب خالق کے جلوے اپنے باطن کی دنیا میں روشن کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ فرش پر بیٹھے ہوئے عرش کے نظارے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ وقت آیا کہ اب ہر طرف یہ شورا ہونے لگا کہ عبد القادر مظہر صفات قادر دنیا میں جلوہ فروز ہونے والے ہیں۔ دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، ساری تاریخ کی کتب اس بات پر متفق ہیں۔ there is no controversy, no conflict among the historians۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی وہ شعبان کے مہینے کا آخری دن اور آخری رات تھی۔ صبح کو کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ رات رویت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ آج جس طرح مطلع ابرآلود دکھائی پڑ رہا ہے ایسے ہی پورے شہر میں مطلع ابرآلود تھا۔ آج کی طرح مینز آف ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں تھے، مینز آف کمیونیکیشن بھی نہیں تھے۔ آج تو آپ بیٹھے ہوئے چند سیکنڈز میں ایسے ڈائل کر کے امریکہ سے ہیلو، آپ نے ہیلو کہا، ادھر وہ ہلنے لگے۔ یہ آپ کا مینس آف کمیونیکیشن ہے، اور مینس آف ٹرانسپورٹیشن کا یہ حال ہے کہ ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہمارے ملک سے ایک ایئر کرافٹ چاند پر پہنچا۔ کتے دیکھیں نہیں بھائی، سنے، ہم دکنی زبان کے ایک لفظ کا سہارا لیتے ہیں یہاں، کتے۔ چندرائن اس کا نام رکھا گیا، چاند پہ پہنچ گیا، اور اس کی رفتار کا یہ حال ہے کہ 1 منٹ میں 13,000 کلومیٹر کی مسافت طے کر رہا ہے۔ کہاں پہنچا ہے؟ چاند پر۔ یہ ہمارا مینس آف ٹرانسپورٹیشن، دا فاسٹسٹ مینس۔ اور یہ مینس آف کمیونیکیشن ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے آپ نے امریکہ کو کال لگا لی، within a fraction of a second you got the connection with the fellow, the person who is the inhabitant of America۔ فوری سمپرک آپ کے ٹیلی فون سے وہاں جو واچی ہے اس سے ہو جاتا ہے۔ تو کیا چیز ہے بھائی؟ یہ اتنا چھوٹا سا ڈیوائس، اس میں ہے کیا جو امریکہ سے آپ کا رشتہ جوڑ رہا ہے؟ بہت دور ہے امریکہ۔ یورپ کے کسی ملک سے آپ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں، گلف کے کسی بھی ملک سے آپ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کو پہنچنے میں وقت نہیں لگتا آپ کو اس موبائل کے ذریعے۔ ایک چھوٹی سی چپ ہے اندر،
छिपने का लो तो चुप हो जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान। मैं कुछ इशारे दे रहा हूं, इन्हें याद रखना है आपको। आगे की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह इससे हम कुछ सहारे, कुछ मदद लेंगे। ये छिप, ये निकल गई तो चुप, यह तो बहुत बोलता है, बहुत दूर की बोलता है, बहुत दूर की सुनाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। और ये जो डिवाइस है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसकी सारी कारकर्दगी, इसकी फंक्शनिंग रेडिएशंस पे है। रेडिएशन क्या होता? शुआएं, नूर की शुआएं, नूरानी शुआएं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इलेक्ट्रॉनिक रेस, कायनात की हर शय, आपको पता है 1969 ईस्वी में सबसे पहली मर्तबे अमेरिका का एक इंसान चांद पर पहुंचा था, उसका नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग। लूनार मॉड्यूल के जरिए, एयरक्राफ्ट का नाम था लूनार मॉड्यूल, उसके दो पार्ट्स थे, एक का नाम था ईगल बॉम्ब, दूसरा जो चांद की धरती पे घूम रहा था, ईगल बाउंड अतराफ घूम रहा था, ये दूसरा जो चांद की धरती पे घूम रहा था, पिछला हिस्सा जिसमें गाड़ी थी, वही जो है एक छोटे से स्पेट के जरिए धरती को खिरोच खिरोच के उसकी मिट्टी अपने अंदर सबो रहा था। चांद की मिट्टी ला ली है ये लोग। और वहां उसमें खराबी पैदा हुई तो जो शख्स खुद चांद पे मौजूद है उसको अच्छा करने का अहल नहीं था। He didn't have that capacity to make the correction and rectify the default. जमीन पे बैठे हुए लोग यहां कुछ मिशनरीज के जरिए वहां चांद पे घूमने वाली गाड़ी में जो खराबी आ गई थी उसको दूर कर रहे। हमने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? कहा हमने यहां से वहां इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के जरिए अपना ताल्लुक कायम कर लिया है, और ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स वहां पहुंचकर मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे इंजीनियर साहब चले गए, उमर साहब मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ये मैकेनिकल वेव्स में बदल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। और वहां जो शख्स चांद की धरती पे कदम रखा तो जैसे ही चांद पे उतरा गाड़ी से, तो सबसे पहले उसके कलमात थे, हाउ द स्काई इज अपीयरिंग डार्क एंड डार्क। आसमान कैसा गहरा सियाह मुझे दिखाई पड़ रहा है। पहली दफा बोला, आवाज नहीं आई। शऊर की दुनिया में अंदर से पूरी क्षमता, कुव्वत, एनर्जी, पावर के साथ अल्फाज अदा कर रहा, होठ भी हिल रहे, और वो अपने अंदर ही इस बात से मुतमईन है कि जो मेरे जहन में है वो मैं ज़ुबान से अदा कर रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद पहली मर्तबे जब बोला आवाज नहीं आई, दूसरी मर्तबे बोला आवाज नहीं आई, तीसरी मर्तबे बोला आवाज नहीं आई। परेशान हो गया कि मुझे आज मेरी ही आवाज से महरूम कर दिया गया। ये तो मेरी तरक्की थी कि धरती से चांद पे पहुंच गया, और ये मेरी पस्ती है कि अब मेरी आवाज ही मेरा साथ नहीं देती। वो तरक्की, ये पस्ती, और धरती पे बैठे हुए लोग उसकी आवाज सुन रहे थे कि वो क्या चिल्ला रहा है। अल्लाह, चांद पे खुद बोलने वाला सुन नहीं रहा कि क्या बोल रहा है, जमीन पे बैठे हुए लोग सुन रहे हैं कि वहां से चिल्ला रहा है, हाउ द स्काई इज अपीयरिंग डार्क एंड डार्क। पहली दफे बोला, दूसरी दफे बोला, तीसरी दफे बोला, तीसरी मर्तबे ये लोग समझ गए कि इसको इसकी आवाज नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही है कि वहां सौती तमावुत पैदा नहीं हो सकता, इसलिए सौती तमावुत पैदा नहीं हो सकता कि चांद की धरती पर, चांद के सरफेस पर हवा नहीं है। जहां हवा नहीं होती है वह साउंड वेव कैन नॉट बी क्रिएटेड, सौती तमावुत पैदा नहीं होता। लिहाजा जिस चीज से मदद लेनी पड़ी, यही रेडिएशंस, यही नूर की शुआएं। क्या बात, सुभान अल्लाह। जहां सारा मैकेनिज्म फेल हो जाता है, जहां सारी मैकेनिकल बीवरेजेस फेल हो जाती है, वही नूर काम करता है,
وہی نور کام کرتا ہے، یہ نور کا کرشمہ ہے۔ تو یہ موبائل سے آپ یہاں سے وہاں جو بات اپنی پہنچا رہے اور ادھر کی ادھر سن رہے ہیں، یہ بھی ریڈیشن سی کا کمال ہے۔ یہ چھوٹے سے آلے میں نور کی شعائیں سمو لینے کی صلاحیت بھی ہے، اور it can convey the same radiations to the mobile which has got the same frequency. فریکوینسی کا ایک ہونا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں آپ، میں کچھ ٹیکنیکل باتیں بول رہا ہوں آپ کو۔ بہت سے لوگ ہیں دھرتی پہ بیٹھے ہوئے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور پہ پہنچے، اللہ سے کلام کرتے تھے کلیم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں مقام پر جو یہاں سے اتنے فاصلے پر ہے ایک گفا ہے، ایک کیو ہے، ایک پہاڑ کا درہ ہے، اور اس کیو کے اندر، اس گفا کے اندر ہمارا ایک بندہ ہے، اور وہ ہماری یاد میں اتنا مستغرق ہے کہ دنیا اور مافیا سے اس نے عرصے دراز سے رشتہ ناتا سب توڑ لیا ہے۔ موسیٰ اس کے پاس جاؤ، اس کو سلام کرو۔ اللہ کے نبی رسول کو بھیجا جا رہا، اور جا کے اس سے ہمارا یہ پیام کہہ دینا کہ اتنے برسوں سے تو نے جو تیرے رب کی یاد کی، ذکر کیا، تذکیر کی، اپنے رب کو پکارتا رہا، اس کی یاد سے غافل نہیں ہوا، مگر تیرے رب نے تیرے اس ذکر و تذکیر کو قبول نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ چلے، پہنچے اس مقام پر جس کی رہبری ہوئی تھی۔ جا کے دیکھا تو واقعی گفا ہے، اور گفا کے اندر ایک شخص ہے۔ موسیٰ جا کے کھڑے ہیں، ادھر ملتفت ہی نہیں ہوتا، نو اٹینشن ٹورڈز موسیٰ، وہ اپنی دھن میں اپنے رب کو پکار رہا، مست ہے، ملنگ ہے، ساری دنیا سے رشتہ ناتا توڑا ہوا، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی تصویر بنا ہوا ہے۔ موسیٰ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں تماشا۔ کچھ دیر کے بعد سلام کیا، السلام علیکم۔ تب اس کی توجہ ادھر ہوئی، دیکھا وعلیکم السلام، کون؟ کہا موسیٰ، اللہ، اب موسیٰ کلیم اللہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا نام سنتے ہی۔ یہ اللہ کا وہ محبوب بندہ ہے جس سے اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا کیسے آنا ہو گیا موسیٰ؟ کہا اللہ کا پیام لے کے آؤ۔ کتنے عرصے سے تم یہاں مصروف عبادت ہو؟ کتنے عرصے سے خدا کی یاد کر رہے ہو؟ کب سے ذکر کر رہے ہو؟ کہا 50 سال ہو گئے، 50 سال سے یہی ہوں، کہیں گیا نہیں، صرف اپنے رب کو پکارتا بیٹھا ہوں۔ موسیٰ نے کہا کہ سن، یہ 50 برسوں کی تیری عبادت، یہ 50 سالوں کا تیرا ذکر بارگاہ عزت میں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکا۔ رب نے مجھے اسی پیام کے ساتھ بھیجا ہے کہ جاؤ ہمارے بندے سے کہہ دو کہ 50 سال سے جو ہمارا ذکر کر رہا ہم نے اسے قبول نہیں کیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اسی پتھر پر، اسی گفا پر سر پٹک پٹک کے مر جاتا کہ میں نے اپنی زندگی ساری جس مقصد کے لیے گوائی وہ گوہر تو مجھے حاصل ہی نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی موسیٰ نے یہ کہا کہ تیرے رب نے تیرے ذکر کو قبول نہیں کیا ہے، اٹھ کے رقص کرنے لگا، خوشی سے ناچنے لگا۔ ارے موسیٰ نے کہا کہ بھائی دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، احمق ہے، حواس واقع تو ہے کون؟ ارے ناکامی کا میں نے تو تجھے یہ مجدہ سنایا ہے کہ اتنے برسوں کی عبادت قبول نہیں کی گئی، اتنے سالوں کا ذکر قبول نہیں ہوا، اور تو خوش ہو کے ناچتا ہے، رقص کرتا ہے۔ کہا موسیٰ مجھے میرا مقصد حاصل ہو گیا۔ کہاں حاصل ہوا؟ ساری عبادت تو رائگاں کر دی گئی۔ کہا موسیٰ اس عبادت سے کس کو مطلب ہے؟ اتنے عرصے سے رب کو پکار رہا تھا، اب میرے رب نے مجھے یاد تو کر لیا۔
نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، حضور آفتاب خطابت، حضور آفتاب خطابت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے سوال، یہ ہے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ ذکر یہ بھی کرتا تھا، لیکن موسیٰ کے ذریعے پیام کہلوایا گیا، اور موسیٰ جب جاتے تھے طور پہ، ادھر سے عریضہ رکھا، ادھر سے جواب مل گیا، پتہ لگا کہ کسی کو چن لیا، اور موسیٰ کو وہ فریکوینسی دے دی گئی کہ وہ رب کی آواز سن سکے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ موسیٰ طور پہ ہے، نیچے سے قافلہ جا رہا ہے، رب سے ہم کلام ہے، لیکن سوائے موسیٰ کے کسی اور کو وہ آواز سنائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ رب نے جن کو چن لیا ہے ان کو وہ فریکوینسی دیتی ہے، ادھر کا معروضہ ادھر پہنچ جاتا ہے اور ادھر کا جواب ادھر سنائی دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ادھر سے انتخاب ہوتا ہے، اور جب ایسا انتخاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ مقام و مرتبہ عطا ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ المستعان جو بات کہنے جا رہا ہوں کوشش کروں گا کہ میرا معافی ضمیر بھی ادا ہو اور آپ کے ذہنوں تک میری بات پہنچ جائے۔ پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی ابھی طفولیت میں تھے، بہت کم عمر تھے، کھیلتے کھیلتے بالائی منزل پہ چلے گئے۔ اپنا گھر ہے، انسان نیچے اوپر ہوتا ہے، اوپر کی منزل پہ گئے، یک لخت آواز آئی، اے عبد القادر، محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب، عاشق بننا چاہتے ہو کہ معشوق؟ بچپن شریف ہے، جیسے ہی آواز آئی دوڑتے ہوئے نیچے آئے، والدہ ماجدہ کے پاس پہنچے، عرض کیا ابا جان میں تو روز جاتا ہوں اوپر، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا جیسے آج ہوا۔ پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا غیب سے ایک آواز آتی ہے، اے عبد القادر تم محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب، عاشق بننا چاہتے ہو کہ معشوق؟ اب آپ ہی بتائیے میں کیا جواب دوں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ والدہ نے سمجھایا کہ بیٹا مقام عاشقی میں ہر وقت نیاز مندی کے امتحانات لیے جاتے ہیں، مقام معشوقی وہ ہے جہاں ناز سہے جاتے ہیں، لہذا نیاز مند مت بن، ناز برداری کا صیغہ لے لے، معروضہ کر دے جا کے کہ مولا مجھے مقام معشوقی عطا کر دے، مجھے محبوبیت دے دے۔ یہ امتحانات کی ڈگر ہے، یہاں یہ سنگلاخ زمین ہے، اس میں گزر آسان نہیں ہے بیٹا، بڑی ابتلاء ہوتی ہے، بڑی آزمائشیں ہوتی ہے، کٹھن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، لہذا یہی کہتے جا کے کہ مولا اگر بنانا ہی ہے تو مجھے معشوق بنا لے۔ پیرانے پھر غوث العظم دستگیر چند لمحوں کے لیے وہیں رک گئے، عرض کیا اما جان آپ کے حکم کی تعمیل تو کروں گا لیکن ایک چھوٹا سا معروضہ ہے۔ پوچھا کیا بیٹا؟ عرض کیا اما جان جب اس نے پوچھا ہے تو کیوں نہ اسی کی مرضی پہ چھوڑ دوں، چاہے عاشق بنائے کہ معشوق بنائے، چاہے محب بنائے کہ محبوب بنائے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار، جو چاہے بنائے۔ تو کرم سے اپنا نباہ لے، مجھے کیا سلیقہ نباہ کا، میں ہوں کے زمانے سے منتظر تیری التفات نگاہ کا، میں کیوں اپنی مرضی کو دخل دوں، میری مرضی کیوں اسی کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ والدہ ماجدہ نے
کمسن شہزادے کی یہ گفتگو سن کے سینے سے چمٹا لیا، ڈھیر ساری دعائیں دی، کہا بیٹا اچھا تو یہی لگتا ہے، ایسا ہی جواب دے دو۔ دوڑے ہوئے پھر اوپر کی منزل پہ آئے، عرض کیا کہ مولا تیری مرضی، چاہے عاشق بنائے کہ معشوق، محب بنائے کہ محبوب، جس مسند پہ چاہے تو بٹھا دے اور جس چوکھٹ پہ چاہے تو مجھے براجمان کرا دے، یہ تیرا اختیار ہے۔ جواب ملا، اے عبد القادر تم نے اپنی مرضی کو دخل دیا بغیر ہماری مرضی پر بات رکھتی ہے تو سنو، ہم نے مقام عاشقی سے بھی نوازا اور مقام معشوقی سے بھی سرفراز کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث۔ وہ جس کو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سناتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، سبحان اللہ، تانا بخشت خدا ہے بخشندہ، تانا بخشت۔ یہ جواب پسند آیا، اور اسی تناظر میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی نے اللہ سے دعا کی کہ مولا کبھی اتنا کرم کر دے کہ میری ملاقات حضرت خضر سے کرا دیجیے۔ مشہور ہے کہ وہ چونکہ نقیب الاولیاء ہیں، اب ان کے منصب کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف، ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نقیب الاولیاء ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تصور کچھ بھی ہو۔ وہ نبوت والی بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو موسیٰ کو تربیت کے لیے ان کے پاس نہ بھیجا جاتا۔ کیا بات ہے، کسی سبحان ولی اللہ، کے سبحان پاس اللہ۔ نبی کو نہیں بھیجا جا سکتا منصب کے اعتبار سے۔ پورا سورہ کہف بھرا پڑا ہے کہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے، ذرا غور سے سنو، جس کا ڈائریکٹ اللہ سے سمپرک ہے، تعلق ہے، اس کی تربیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رہبر کو مقرر کیا اور اس کا نام ہے خضر۔ موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم اپنی تربیت کے لیے خضر کے پاس جاؤ۔ جو ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتا اس کو بھی ایک رہبر کی ضرورت پڑی، اور وہ جو کبھی ادھر کی نہ سنتے نہ سمجھتے نہ دیکھتے، اب ان کو کسی رہبر کی ضرورت نہیں، وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کسی کا وسیلہ تلاش کرے؟ اللہ کے نبی رسول موسیٰ جو خود ڈائریکٹ گفتگو کرتے تھے، کیا چیز کی کمی ہوتی تھی؟ جو چاہتے پوچھ رہے تھے اللہ سے، یہی جواب دے سکتے تھے کہ مولا تو مجھے خضر کے پاس کیوں بھیجا رہا؟ کیا تو میری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ بھیجا، سمجھ گئے کہ حکمت ہے، رب کائنات بھیج رہا ہے، ضرور اس میں حکمتیں ہیں۔ موسیٰ چلے گئے خضر کے پاس۔ اب ذرا سوچے، وہ کلیم اللہ کو ایک رہبر کی ضرورت پڑی، ولی اللہ کو جو پیدائشی ولی بلکہ پیدائش کے پہلے سے جس کی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر غوث اعظم دستگیر نے اپنی والدہ سے ایک دن سوال کیا کہ اما جان، کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایام حمل میں جبکہ میں آپ کے شکم میں تھا، آپ پریگننٹ تھی، میں نے کبھی تکلیف دی آپ کو؟ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ ایام حمل میں اگر کبھی میں نے تکلیف پہنچائی ہے تو آج آپ سے معذرت کر لیتا ہوں، معافی مانگ لیتا ہوں کہ جو تکلیف میں نے دی اس کے لیے آپ اعتذار میرا قبول کر لیں۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا بیٹا میں اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہی تھی، سامنے ہمارا باغیچہ تھا، وہاں ایک انار کا درخت تھا، اور میں انار ذرا مرغوب ہے مجھے پھل، سوچا کہ ایک انار جو تیار تھا اسے توڑ لو۔ میں انار کے درخت کے طرف بڑھی اور چاہتی تھی کہ انار کے
اس ڈالی پر جس پر وہ انار تھا ہاتھ ڈالوں، لیکن آپ نے میرے شکم میں اتنی ہلچل کی کہ مجبوراً مجھے قدم واپس کھینچ لینا پڑا اور پھر سے میں جا کے اپنے مقام پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بڑی ناگواری ہوئی کہ یہ شکم میں جو بچہ آئے اتنی گڑبڑ کر رہا ہے کہ میرے قدم بڑھتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے سارے ایام حمل میں کہ آپ کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی بیٹے۔ دست بست عرض کیا کہ اماں جان کیا عرض کروں، وہ تکلیف بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بیٹا؟ کہنے لگے کہ اماں جان میں دیکھ رہا تھا۔ کہاں سے؟ شکم مادر میں سے میں دیکھ رہا تھا کہ جس ڈالی کی طرف آپ بڑھ رہی ہیں انار کی، اسی ڈالی کے پتوں میں ایک سانپ چھپا بیٹھا تھا۔ خوف ہوا کہ کہیں آپ ہاتھ ڈالیں وہ آپ کو جہنم میں پہنچا دے، اسی لیے میں نے اتنی گڑبڑ کی کہ مجبوراً آپ قدم پیچھے کھینچ لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم مستقیم۔ بھائی میں تو قصہ سنا دیا جو کتابوں میں پڑھا۔ اب میرے جانے کے بعد یہ گلیوں میں جو مفتی ہے نا بیٹھے ہوئے، مفتی نہیں، آ جاتے جو حضرت پیٹ میں سے بھی دیکھے کہتے ارے کیا یار حد ہو گئی بابا، یہ غوث العظم ہیں، یہ پیران پیر ہیں، یہ وہ روشن ضمیر ہیں جو نائب رسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے قرآن نہیں پڑھی کیا؟ قرآن سے وہ پیران پیر کی دلیل لائیں گے؟ نہیں، ذرا سنو بات، ابھی جملہ ختم نہیں کرا میں۔ پڑھے قرآن اور پڑھے۔ ابرہا کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے، ڈیمولش کرنے کے لیے، ڈسمینٹل کرنے کے لیے کب آیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہا۔ اگر معلوم ہے تو بولتے، وہ بھی نہیں معلوم رہتا اکثر۔ کیا ہے کہ آپ ہی بول دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا دور تھا، ابھی حضرت عبداللہ کا عقد بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مکے پر چڑھائی کیا، ہاتھیوں کا لشکر لگے پہنچا۔ سورہ فیل موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ مولا تو نے اس وقت کے سپر پاور کو، ابرہا کو، اس کی فوج کو، اصحاب فیل کو، ہاتھیوں کو ابابیل کے ذریعے تہس نہس کیا تھا۔ مولا آج ہمارے سجدوں اور دعاؤں کے میزائل کے ذریعے اسرائیلیوں کو تباہ و تاراج کر دے۔ آمین، آمین، آمین یا رب العالمین۔ وہ پہنچا مکہ ڈھانے، کعبہ ڈھانے کی نیت سے آیا مکہ شریف میں۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب ابرہا سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، قریش کے سردار تھے، کیا ہے بھائی، کیا ارادے ہیں، کدھر آئے ہو، پوچھنے جا رہے تھے۔ وہ جو ہاتھی لے کے آیا تھا، ان ہاتھیوں میں سب سے بڑا ہاتھی، ہاتھیوں میں آپ کو معلوم ہے کہ لیڈر ہمیشہ فیمیل ہوتی ہے، ہتھنی، ہاں، جو لیڈر سب سے سامنے، سب سے بڑا، لازمی لیڈ کرنے والا سب سے بڑا ہوتا بھائی۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب اس کے سامنے سے گزرنے لگے، وہ ہاتھی جنس سر بسجود ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس ہاتھی نے کیا دیکھا؟ ہزاروں لوگ آئے گئے ابرہا کے لشکر کو دیکھنے کے لیے، ہاتھیوں کو دیکھے نہیں تھے، ایسے پریشان ہو کے بڑے بڑے سورما قدم اکھڑ گئے۔
کتنے سامنے سے آئے گئے. ہاتھی نے کسی کو سجدہ نہیں کیا, حضرت عبد المطلب کو سجدہ کر دیا. کچھ دیکھا نا؟ کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ نور مصطفیٰ دیکھا؟ ہاتھی نور مصطفیٰ دیکھ کے سر بسجود ہو گیا. یہ تو ہاتھی نے دیکھا. اب اس واقعے کو قرآن جب بیان کرتا ہے تو کیسے بیان کرتا ہے؟ علماء بیٹھے, ان سے پوچھو. استفہامی کلمے سے شروع ہو رہی گفتگو. علم تارا, محبوب سے رب کلام کر رہا ہے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ سے, جو کہ اس واقعے اصحاب فیل کے وقت ابرہہ کی فوج کی مکے پر چڑھائی کے وقت دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. رب پوچھ رہا ہے علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ پتا چلا کہ دنیا میں آنا اللہ کے محبوبین کے لیے دیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے, وہ تو وہاں سے سب کچھ دیکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ألم ترى have you seen not كيف فعل ربك بأصحاب الفيل how your Lord dealt with the masters of elephants. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ألم يجعل كيدهم في تضليل, didn't he bring their stratagem into naught. کیا بات, سبحان اللہ. وأرسل عليهم طيرا أبابيل, and sent over them flying swallows. کیا بات ہے. ترميهم بحجارة من سجيل, who pelted over them with the tiny bits of stones. فجعلهم كعصف مأكول, and he turned them into ashes eaten husk. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ ان کی جو تدبیریں تھیں اس کو محض بیکار رائگان نہیں کر دیا. ان پر ابابیل کے جھنڈ بھیجے جو کنکریاں برساتے تھے. رما یرمی کے معنی ہے کنکر مارنا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, وہ جو اٹھا کے لائے تھے چوچ میں, پنجوں میں. فجعلہم کعصف مأکول, تو کیا ہو گیا پھر؟ ابابیل نے کنکریاں برسائیں, ہاتھیوں کا لشکر اپنے مہاوت کے ساتھ, سپاہیوں کے ساتھ, سولجرز کے ساتھ کھائی ہوئی بھوسی کی طرح ہو گیا کنکریوں سے. میں جہاں جہاں یہ سورہ فیل کا ذکر آ جاتا ہے تو ایک بات ضرور کہہ دیتا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. یہ کتنا پرندہ ہے بھائی؟ ابابیل دیکھا ہے آپ نے؟ اب آج کل تو ماشاءاللہ یوٹیوب پہ ہر چیز مل جاتی ہے آپ کو. بھائی ابابیل بتاتا اتنا چھوٹا پرندہ ہے. اب وہ پرندہ لایا کنکر, وہ ہم بچپن میں پڑھے تھے, کوا ڈالا کنکر پانی آیا اوپر. اتنا تو ہو سکتا کہ کنکر پانی میں گرے تو ایک آدھ بوند اوپر آ جاتی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا چھوٹا کمزور پرندہ کنکر برسائے, وہ بھی ریتی کے دانے, سینڈ پارٹیکلز. اور ہاتھی جیسے عظیم الشان جانور اور اس پر بیٹھے ہوئے سپاہیوں پر یہ اثر ہو کہ سارے کا سارا لشکر کھائی ہوئی بھوسی, چبائی ہوئی بھوسی کی طرح بیکار محض کر دیا جائے, نیست و نابود کر دیا. تو کیا ابابیل پہ وہ قوت تھی کہ جو کنکریاں انہوں نے برسائیں اس طاقت اور قوت سے برسائی کہ برس رہی تھی کنکری لیکن اثر ہو رہا تھا بومب کا؟ یا وہ کنکریوں میں وہ تاثیر تھی کہ جو ریت کے دانے اٹھا کے لے کے آئے تھے وہ ہائیڈروجن بم, الیکٹران بم, نیوٹران بم سے کچھ کم نہیں تھے؟ ہم حیران ہیں. ہم نے قرآن ہی سے استفسار کیا
ہم ہمیشہ قرآن ہی سے جواب لیتے ہیں جب کبھی کوئی عقدہ کشائی ہونی قرآن ہی سے پوچھتے ہیں قرآن بتا کیا یہ ابابیل اتنی طاقتور ہوتی ہے؟ قرآن جواب دے گا کہ تو نے نہیں دیکھا بہت چھوٹی سی ہے 10 سے 15 گرام وزن کی. تو پھر کیا کنکریوں میں وہ قوت تھی؟ کہا یہ تو ریتی کے میدان سے کنکر چن چن کے اٹھا کے لائے تھے. پھر یہ ہاتھیوں کا یہ حشر کیسے ہو گیا؟ یہ سپاہی سارے نیست و نابود کیسے ہو گئے؟ یہ سارے ان کے عزائم تہس نہس کیسے کر دیے گئے کہ کھائی ہوئی بھوسی چبائی ہوئی بھوسی کاسم معقول یہ کیسا ہو گیا؟ قرآن جواب دیتا ہے سن نہ ابابیل میں وہ طاقت ہے نہ کنکریوں میں وہ طاقت ہے. پوچھا پھر یہ کون سی طاقت ہے؟ کہا آنے والے کو نہ دیکھ بھیجنے والے کو دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ارے رب نے سپنا بلا پیدا کر دیا فرمایا وارسل علیہم ہم نے بھیجا ہے. ہم جب بھیجتے ہیں تو اسی شان سے بھیجتے ہیں. ابابیل کو اصحاب فیل کے لیے بھیجتے ہیں تو ایسا پاور دے کے بھیجتے ایسی شان دے کے بھیجتے جس کو جس کی طرف بھیجا ہے ویسی ہی شان دے کے بھیجا. موسیٰ کو فرعون کے طرف بھیجا دنیا نے دیکھا انجام. ایک لنگڑے مچھر کو نمرود کے پاس بھیجا دنیا نے دیکھا انجام. جب ہم بھیجتے ہیں تو ایسی شان سے بھیجتے ہیں. سنو اصحاب فیل ہو کہ موسیٰ ہو کہ کوئی اور ہو ایک محدود مشن پر ایک محدود مقام کے لیے ایک محدود قوم کے لیے ایک محدود مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تو ایسی شان دے کے بھیجی جس کو ہر دور کے لیے ہر زمانے کے لیے تمام کائنات کے لیے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تو اس کو کیا کچھ نہ دیا ہوگا. ابھی قرآن کا انداز ہے علم تارا کہ آپ نے نہیں دیکھا. ارے بیٹا آپ دنیا میں تشریف نہیں لینا. دنیا میں آئے نہیں دیکھ رہی. کیا بات کیا بات. دنیا میں آئینے اپنی مرضی چلاتے ہیں. حضرت حسان نے یہی تو عقیدہ دیا نا. بڑی مشہور بھائی اور حضور نے پسند فرمائی صرف پسند ہی نہیں فرمائی رضا شریف عطا کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تجھ سا حسین کوئی ساکھ نے نہ دیکھا تجھ سا جمیل کوئی اب تک ہوا نہ پیدا کیا خدا نے ہر ایک سے مبرہ پیدا ہوا ہے ایسا جیسا کہ تو نے چاہا. پیدائش سے پہلے سے ان کی مرضی چلتی ہے. تو دنیا میں ظہور ہے وجود تو بہت پرانا ہے. یہ دنیا میں ظہور ہے. یہاں آنے سے پہلے سے وہ سب دیکھتے ہیں. غوث العظم انہی کے نائب ہیں. ابھی مادر کے شکم میں ہے بطن مادر میں ہے. دیکھ رہے ہیں کہ درخت پر سانپ بیٹھا ہوا ہے اس لیے ہلچل کر دی. جس کی کرامتوں کا یہ حال ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے سے کرامتیں شروع ہو چکی ہوگی تو پہلا دن دنیا میں آتے ہی روزہ رکھ لیا. مطلب معلوم تھا کسی کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ چاند ہو گیا ہے رویت ہو گئی ہے رمضان شروع ہو گیا ہے. لوگ تذبذب میں تھے ششپن میں تھے کنفیوژن میں تھے کہ رمضان شروع ہوا کہ نہیں ہوا. ادھر بھاگ رہے ادھر دوڑ رہے. ایسے میں کسی نے یہ خبر لا دی سنو سادات کے گھر صاحبزادہ ہوا ہے سحر کے وقت سے دن چڑھنے تک کچھ بھی پیا نہیں ہے. پتہ لگتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیدا ہوتے ہی ایک سوال میرا ہے. ارے بھئی روزے کے لیے اسلامی شریعت میں ایک کیا بات ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. کیا بات.
پیداوار سے بچے پہ روزہ فرض ہے کیا؟ نہیں ہے۔ سبحان اللہ 2 سال کے بچے پہ ہے؟ نہیں۔ 5 سال کے بچے پہ ہے؟ نہیں۔ شعور، اب شعور کی مختلف فقہاء نے مختلف تعریفیں کی، میں ساری بحثوں میں آپ کو نہیں لے جاتا۔ اتنی سمجھ چاہیے بچے کو کہ اس کا شعور اتنا پختہ ہو جائے کہ اب روزہ اسے رکھانا چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کے لیے سختی کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو سزا دو تادیباً، ان کو مارو مگر نماز کی پابندی کراؤ۔ یہ شعور کی منزلیں شروع ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی روزے کے لیے بھی تو یہ حد عمر ہے نا۔ میں پوچھتا ہوں رسول اعظم کی بارگاہ میں دست بستہ ادباً معروضہ رکھتا ہوں کہ سرکار غوث پاک پیدا ہوتے یا پہ روزہ تو فرض نہیں تھا نا، کیا بات ہے، کیا آپ بات نے روزہ کیوں رکھ لیا سرکار؟ ابھی روزہ فرض نہیں ہے، ابھی تو نومولود ہیں آپ۔ جواب ملے گا میاں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا شعور الگ، ہماری شریعت الگ۔ شریعت تو یہی ہے، معاملات الگ ہو جاتے ہیں۔ سنو، ابھی بچپن شریف ہے، مدرسے سے نکلے ہیں، کچھ بچے ایک بیل کے پیچھے جا رہے۔ It was a mysterious ox۔ بیل کی دم کو ایک ڈبہ باندھا، اس میں کچھ پتھرے ڈال دیے، ٹین کا ڈبہ ہے۔ اب جب بیل چل رہا تو وہ ڈبہ گھسیٹے جا کے گڑگڑ گڑبڑ آواز آ رہی تو وہ آواز سن کو اور بھاگ رہا۔ تو مدرسے کے سارے بچے یہ کھیل تماشا دیکھنے کے لیے اس بیل کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہی مدرسے میں سرکار غوث الاعظم بھی پڑھتے تھے، آپ بھی بچوں کے ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ یہ تماشا دیکھا، یہ آوازیں سنی کہ بچے بھاگ رہے ہیں، تو خود بھی بچوں کے ساتھ ساتھ چند قدم دور آگے چلے تھے اسی بیل کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سب بچے پیچھے آ رہے ہیں، بیل آگے آگے جا رہا۔ جیسے ہی پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر اس بیل کے پیچھے چلنے لگے، بیل تھم گیا، بیل رک گیا، بیل ٹھٹک گیا، بیل اسی مقام پر اپنے قدم گاڑ لیا اور گردن اپنی پھرائی پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر کی طرف، اور عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ کہنے لگا کہ اے عبدالقادر یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ یہ بچے آتے ہیں، آنے دو، زمانہ آتا ہے، آنے دو۔ اے عبدالقادر آپ تو وہ ہو کہ آپ کے پیچھے زمانہ آنے والا ہے، آپ میرے پیچھے نہ آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے پیران پیر، بچپن ہی سے جن کی زندگی ایسی۔ مدرسے میں آتے ہیں، غیب سے آواز ہوتی ہے، جیسے آپ اپنے کلاس میں جماعت میں داخل ہوتے ہیں، ایک منادی ندا دیتا ہے، قوموا لولی اللہ، اٹھو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ سارے بچے حیران ہو کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ اساتذہ بھی کھڑے ہو جاتے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ دیکھیں تو ابھی بچپن شریف ہے، پیران پیر آ رہے ہیں، غوث الاعظم آ رہے ہیں۔ وہ واقعہ جو میں سنا رہا تھا کہ ایک اللہ کے ولی نے حضرت خضر سے ملاقات کی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ کبھی خضر سے میری ملاقات کرا دینا۔ وہ جو مقام محبوبیت اور مقام محبیت، مقام عاشقی اور مقام معشوقی والی بات ہے، وہ کھلتی ہے اسی واقعے سے۔ ایک دن تہجد کی نماز کے لیے وہ مسجد آئے۔ روز سب سے پہلے مسجد میں تہجد کے لیے یہی اللہ کے ولی آ جایا کرتے تھے، اس دن بھی آئے۔ دیکھا کہ پہلے سے ایک بزرگ مسجد میں موجود ہے، حیران ہوئے کہ بھئی آج میرے سے پہلے کون آ گیا؟ مسجد کا دروازہ تو میں ہی کھولتا ہوں، ابھی میں نے مسجد کا دروازہ کھولا نہیں اور میرے سے پہلے کوئی شخص موجود ہے، شاید رات کو یہیں سو گئے تھے۔
سلام کلام ہوا، پوچھا آپ کون؟ کہا میں خضر ہوں۔ اللہ اکبر، تھرا گئے، کانپ گئے۔ حضرت ادھر کدھر؟ تم اللہ سے یہ دعا مانگے تھے کہ اللہ کبھی خضر سے ملاقات کرا دے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ، ایک ہمارا ولی تمہارے سے ملاقات کا مشتاق ہے، خواہش مند ہے، جاؤ اس سے مل لو، اس کی دعا کی لاج رکھ لو۔ میں آ گیا، حیران ہوئے، پوچھا یا خضر، آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اولیاء سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہا جب حکم ہوتا ہے تو اللہ کے محبوبین سے ملاقات کرتا ہوں۔ کہ آپ جن جن اولیاء سے ملاقاتیں کیے ہیں ان میں کوئی ایسا واقعہ بھی ہے جو آپ کے لیے تحیر کا، تعجب کا سبب بنا؟ کہاں ایک دفعہ ہوا ایسا؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، سورج غروب کی طرف بڑھ رہا تھا، سائے ڈھل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کوئی شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے محو نیند ہے، سویا ہوا ہے، اور لگتا تھا کہ بہت دیر سے سو رہا ہے۔ جو نیند کی گہرائی تھی اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بہت دیر سے سویا ہوا ہے۔ سوچا کہ شاید اس نے اثر نہیں پڑی ہے، کیوں نہ اسے جگا دوں۔ میں قریب گیا، اس کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے اپنا قدم بڑھایا کہ پاؤں سے ایک جھروکا دے کر نیند سے بیدار کر لوں گا۔ ابھی میرا پاؤں اس کے جسم کو چھونے نہیں پایا تھا، اس نے چہرے سے چادر سرکا دی اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، خضر جائیے، میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ میں حیران ہو گیا، یا اللہ، یہ تیرا کون بندہ ہے جس کو میں نہیں جانتا، یہ مجھے جانتا ہے؟ نہ صرف جانتا ہے، کس مقصد سے میں اس کے قریب آیا تھا اس مقصد سے بھی باخبر ہے، حالانکہ سویا ہوا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ نیند میں ہیں اور بیدار ہیں؟ مجھے تعجب ہوا، ایک جھٹکا سا لگا، میں آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا فاصلہ اور میں نے طے کیا تھا، چند قدم چلے تھے، دیکھا کہ ایک اور درخت کے نیچے اور کوئی سوئے ہوئے ہے، وہ بھی سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر سے نماز کے لیے اٹھانے کی نیت سے میں قریب گیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی مستورات سے ہے، کوئی خاتون لگتی ہے، تو میں جسم کو مس نہیں کر سکتا تھا، لہذا میں نے وہاں قریب میں موجود درخت کی ایک ٹہنی کھینچ لی، ڈالی توڑ لی، اور سوچا کہ اس لکڑی سے جگاؤں گا اور آواز دوں گا کہ اگر تم نے نماز ادا نہیں کی ہے تو نماز پڑھ لو۔ جیسے ہی میں نے لکڑی توڑی اور ان کے قریب گیا تھا، بالکل ان کو ٹھیس پہنچانے کے قریب تھا کہ انہوں نے بھی چادر منہ سے سرکائی اور کہا، خضر جائیے، میں نے بھی عصر کی نماز پڑھ لی۔ بہت حیران ہوا میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ بس اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ خضر ابھی چند قدم پہلے آپ کو ایک سبق مل چکا تھا، پھر آپ نے کوشش کی۔ میں اور حیران ہوا کہ وہ وہاں سو رہے، یہ یہاں سو رہے، یہ وہاں کے منظر سے باخبر۔ حیران ہو کے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں اور وہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ وہ میرے شوہر ہے، میں ان کی بیوی ہوں۔ بھئی کون ہے؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہا اس راستے سے اللہ کے ایک ولی کا جنازہ گیا ہے، میرے شوہر بھی یہاں شرکت کے لیے آئے تھے، میں بھی کہیں سائے میں کھڑی تھی، جنازہ گزر چکا،
استراحت کے لیے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ہم درختوں کے سائے میں لیٹ گئے تھے. حضرت خضر نے بڑے تحیر کے عالم میں اس منظر کو دیکھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معروضہ کیا کہ مولا یہ تیرے کون بندے ہیں؟ یہ تیرے کون بندے ہیں جن کو تو نے اپنا ولی منتخب کر لیا ہے؟ یہ مجھ سے واقف ہے، میں ان سے واقف نہیں ہوں. تو نے تو مجھے نقیب الاولیاء بنایا، میں ان سے واقف نہیں، یہ مجھ سے واقف. ارشاد ہوا کہ خضر ہمارے وہ بندے جو ہم سے محبت کر کے ہمارے ولی بنے ہیں ان کے نام تمہاری فہرست میں ہے. جن کو ہم نے اپنی پسند اور چاہ سے اپنا ولی بنایا ہے ان کے نام تمہاری فہرست میں نہیں ہے. اور سنو خضر، چاہے ادھر سے محبت ہو یا ادھر سے محبت ہو، چاہے ولایت کی چاہ ادھر سے ہو یا انتخاب کی چاہ ادھر سے ہماری طرف سے ہو، یہ دونوں ہی جو محبین ہیں اور محبوبین ہیں یہ سب عبد القادر جیلانی کے ماتحت ہے. اللہ اکبر. سیدنا پیران پیر غوث الاعظم دستگیر آپ میں نہیں، بڑے بڑے ان کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں. ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے صاحب، ہم کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں خواجہ معین الدین حسن سنجری سلطان الہند غریب نواز نے اپنا خراج عقیدت پیش کیا، جہاں خطب الدین بختیار کاکی مدحت سرائی کرتے ہوئے نظر آتے، جہاں گنج شکر اپنی محبت کا پیام سراتے ہوئے نظر آتے، جہاں محبوب الہی پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے گیت گاتے نظر آتے، یا بندہ نواز گیسو دراز اپنی مناجات پیش کرتے ہوئے نظر آتے. کوئی ولی ہو، پیران پیر غوث الاعظم دستگیر وہ ہستی ہے کہ سارے اولیاء ان کے ماتحت ہیں. بغداد شہر سے 3 اقطاب پرواز کرتے ہوئے آ رہے تھے، اڑتے ہوئے. اللہ نے وہ قوت دی تھی کہ ہوا میں اڑتے تھے. آپ سوچیں گے ایسا بھی ہوتا کیا حضرت؟ ہوا میں بھی لوگ اڑتے کیا؟ اجی اڑتے بہت دور نہ کو جاؤ، آپ کے شہر میں ایک اللہ کا ولی ہے جو ہوا میں اڑتا تھا، اسی لیے اس کا نام ہے احمد باد پا، جو احمد نگر میں آرام فرما رہے، فرسٹ لانسر. زیادہ دور نہیں ہے آپ سے، بہت قریب ہے. احمد باد پا نام ہی اسی لیے ہے. باد کہتے ہوا کو، پا کہتے پاؤں کو، جس کے پاؤں ہوا پہ ہو. کہتے ہیں کہ اورنگزیب کی فوج میں ہی آئے تھے، اورنگزیب نے ان کو ڈسپیچ رائڈر بنایا تھا اپنی آرمی کے لیے. ڈسپیچ رائڈرز کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جس شہر میں ہوتے ہیں دوسرے شہر کو بھیجا جاتا ہے، وہاں کی خبریں لے کے آنا، یہاں آرمی کو اپ ڈیٹ دینا. اورنگزیب نے انہیں بھی حکم دیا، جاؤ دہلی کا حالت معلوم کر کے، ہم تو یہاں آئے ہوئے ہیں حیدرآباد میں. دکن آئے ہوئے تھے. حضرت احمد باد پا نے کہا کہ جو حکم، کتنا وقت لگے گا؟ وہ زمانہ گھوڑوں کا تھا. آج آپ جس طرح کار میں پھر رہے ہیں، کار میں آ کے ہم بیکار ہیں. کام والے تو وہ تھے صاحب. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جنوب میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی 1000 گزری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنوب میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے. بکار وہ لوگ تھے، بیکار ہم لوگ ہیں. ہم کار میں رہ کے بیکار. کار نہیں چلی تو 4 قدم نہیں چل سکتے. سنو، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں. 40 دن کی مہلت، 50 دن مان لیجیے، جا کے آتے ہیں. دہلی کے پورے حالات
ساری انفارمیشن ڈیٹا وہاں کا کلیکٹ کر کے آ کے آپ کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بادشاہ بے فکر ہو گیا کہ میں نے متعین کر دیا آدمی کو. 10 دن نکل گئے. لوگوں نے جاسوسی کر دی. جا کے بادشاہ کے پاس کہنے لگے سرکار وہ سید احمد کو آپ ڈسپیچ رائڈر بنائے تھے, انہوں یہیں 6 مزے اڑاتے پھر رہے, شہر میں نہیں گئے. اورنگزیب بڑا جلالی بادشاہ, ایسا اچھا میں بلاتا, طلب کیا کیا جی تم گئے نہیں؟ سرکار بھی دن نہیں ہوئے نا. ارے بھلے آدمی 10 دن نکل گئے نا, تھوڑی مہلت اور اچھی بات ہے, جاؤ. سمجھے آج کل میں نکل جائے گا, پھر اور 10 دن نکل گئے. پھر آگے کسی نے کان بھر دیا سرکار یہیں 6 نہیں گئے انہوں, بلاؤ. اب ذرا جلال اور تیز ہو گیا. خیر سے تو ہے, دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ کتنے دن ہوئے؟ سرکار ابھی مہلت پوری نہیں ہوئی نا. ارے پاگل انسان جائے گا کب, آئے گا کب؟ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے نا. اگر حکم کی تعمیل نہ کروں تو جو چاہے سزا دے لیجئے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا جاؤ. اور 10 دن نکل گئے, بچے 10 دن. پھر لوگوں نے آ کے جاسوسی کر دی, سرکار وہ جا رہا نہیں, تن آسانی کی عادت ہو گئی ہے, آرام پسند ہو گئے, دکن میں آ کے ہوا لگ گئی نوابوں کی. آ کے تانے شاہ کے ملک میں آ گئے, تانے شاہ کی ریاست میں تانے شاہی آ گئی مزاج میں, نہیں جا رہا. بلاؤ. بہت برسا خاموش سنتے رہے. پھر کہا حضور ابھی 10 دن باقی ہے. ارے پاگل انسان, گھوڑے پہ 10 دن میں جائے گا کیسے, آئے گا کیسے, اور وہاں کی ساری معلومات مجھے کیسے فراہم کرے گا؟ اگر نہ کروں چاہے ٹنگا دو چاہے گردن اتار دو, آپ کا اختیار ہے, میں کہیں نہیں بھاگنے والا. ہاں مجھے چیلنج کر رہا, اچھا جا. بھیجا دیا. اب اور 1 ہفتہ نکل گیا, اب 3-4 دن ہی بچے ہوئے ہیں. پھر کسی نے لگا دیا حضرت ایج بیٹھے ہوئے. بہت جلال کیا بادشاہ بلا کے, بولا دیکھ ٹنگا دوں گا, سر عام, اختیار آپ کا. اب وہ بقیہ جو دن تھے, گھر کا دروازہ بند کر لیا, کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں, یہ باہر بھی نہیں نکلتے. جیسے ہی مہلت ختم ہوئی, بادشاہ کا دربار جب سجا تو یہ دربار شاہی میں حاضر ہوئے. دیکھتے ہی بادشاہ جلال میں تھا, کہا بس اب تو آج اس کا کام پورا ہی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو, پھر آئندہ کوئی ایسا نہیں کرتا. کیا ہے جی؟ وہ دہلی کے حالات سنانے آیا. خاک سنائے گا, 4 دن پہلے تک تو یہی میرے تھے. سرکار ذرا غصے میں نہ کو آئیے, سن لئیے پہلے, بعد میں غصہ کرنا. کیا سنائے گا تو؟ سنیے. راستے میں فلاں سے ملاقات ہوئی, دہلی گیا, یہ حالات ہے, واپس آتے وقت یہ قافلے والے ملے, فلاں قافلہ کل پہنچے گا, فلاں قافلہ پرسوں پہنچے گا, فلاں قافلہ 48 گھنٹے کے بعد آئے گا. ان سے آپ دریافت کر لیجئے حالات جو میں بتا رہا ہوں, اگر ان کی پوری آپ کو کنفرمیشن نہ ملے, جو چاہے سزا دے لو. پھر مہلت لے رہا, لوگوں کے آنے کا انتظار کرنا. آپ میں بڑا چالاک ہے. ٹھیک 2 دن بعد بلا رہا ہوں, میں خود حاضر ہو رہا ہوں. حالات تو دے دیے دہلی کے, سمجھے کہ گھر بیٹھ کے ہوائی خلے مار رہا ہے. 2 دن کے بعد جو انہوں نے خبر دی تھی کہ فلاں قافلے آ رہے ہیں, بادشاہ نے اپنے لوگوں کو دوڑایا. لوگوں نے کہا کہ سرکار وہ آ گئے, بلاؤ. وہ آئے, کہا ایسے بلاؤ, یہ بھی آ گئے. جیسے جیسے حضرت سید احمد بادپا نے کیفیات سنائی تھی, وہ آنے والے قافلوں نے اس کی تصدیق کرنی شروع کر دی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. یہاں تک کہ ہفتے بھر کے جتنے قافلے واپس آئے, سب نے تصدیق کر دی کہ یہ ساری خبریں صحیح ہیں. بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ گیا کیسے اور آیا کیسے. ہاں یہ گیا کیسے, آیا کیسے. پلین نہیں تھا, ٹرین نہیں تھی, کار نہیں تھی,
اونٹوں پہ جانا ہے, بیلوں پہ, بیل منڈی میں جانا ہے. ہائیلی امپاسبل, بالکل ہی اسمبھو. کیسے گیا, کیسے آیا؟ اسی دربار شاہی میں ایک اور اللہ کا ولی تھا, وہ چپ یہ تماشا دیکھتا رہا. جب دربار تخلیہ ہوا سب اٹھ کے جانے لگے. سید احمد بادپا کا ہاتھ پکڑا, کہا رک جاؤ, تیرا راز مجھے معلوم ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جانتا ہوں. کہا راز مت کھولنا. کہا نہیں, یہ تو بادشاہ سے سنانے والی بات ہے. وہ حیران ہے کہ تم گئے کیسا ہے کیسا. قریب جا کے چپکے سے پاشا کے قریب بیٹھ کے کہا سرکار اگر اجازت ہے تو ایک راز کی بات سنا دیتا ہوں. کہا سناؤ میاں, کیا ہے؟ کہا آپ نے سن لیا نا سارے حالات, تصدیق ہو گئی نا جو کچھ یہ بتائے تھے؟ کہا یہی تو حیران ہوں, میں ابھی تک پریشان ہوں, ذہن کام نہیں کر رہا, عقل کام نہیں کر رہی کہ کیسے ممکن ہے. کہا سرکار ایسا ہوتا ہے, کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو دنوں مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا یہ بادپا ہے, ہوا میں اڑتا ہوا گیا, میں نے اسے دیکھا ہے اڑتا ہوا. پیران امیر غوث الاعظم دستگیر ایک رات اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے. مدرسے میں ابو الحسن علی البغدادی آپ کے بڑے خاص مرید تھے, اکثر خانقاہ میں رہتے تھے, وہ موجود تھے. باہر تشریف لائے, کہا چلو ابو الحسن یہاں تک جا کے آئیں گے, تھوڑا فاصلہ چل رہا ہے. یہ اچھا حضور. خانقاہ سے باہر نکلے, یہ بھی چلے پیچھے پیچھے. تھوڑا فاصلہ چلے تھے کہ اچانک منظر بدل گیا. بغداد شہر ختم, چند قدم میں شہر ختم. حیران کہ ہم کیا دیکھ رہے. اس کے بعد دیکھا کہ کچھ اجنبی ماحول, اجنبی منظر ہے اور ایک صحرا سا ہے. پھر چند قدم چلے, دیکھا ایک پرانی حویلی, ٹوٹا پھوٹا قصر. ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے چلے گئے. اندر جانے کے بعد دیکھے کہ وہاں پہلے سے 6 آدمی موجود ہیں اور وہ حضرت پیران پیر کے انتظار میں بیٹھے ہیں. سرکار غوث پاک جیسی گئے, سب اٹھ کے کھڑے رہ گئے, سلام کلام ہوا. کہا وہ شخص کیسا ہے؟ کہا سرکار آخری سانسیں لے رہا ہے. آپ اندر تشریف لے گئے. ایک شخص وہاں اس حالت میں تھا کہ جو نزع کے عالم میں تھا, بس اس کی سانسیں ٹوٹی. سرکار پیران پیر نے ان 6 افراد سے کہا کہ چلو تیاری کرو, اس کو غسل دو, کفناؤ, پھر تکفین کے بعد تدفین کا مرحلہ ہے, لے کے چلنا. جو ان کو چھوڑ کے پیران پیر باہر تشریف لے آئے. ابو الحسن علی بغدادی کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے آ گیا. ہم تھوڑا فاصلہ اور چلے تھے, چند قدم چلے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی بڑی مونچھ والا, جس کے سر میں بال بھی بڑے بڑے تھے اور عجیب سے انداز میں وہ چلا آ رہا ہے. حضور غوث الاعظم کی نظر اس پہ پڑی. جیسے ہی نظر پڑی وہ وہیں سر جھکائے کھڑا ہو گیا اور چند لمحوں کے بعد آگے آیا. پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے دست حق پرست پر اس نے بیعت کر لی, کلمہ پڑھ لیا. سرکار غوث الاعظم نے کلمہ پڑھا کے داخل اسلام بھی کر لیا, داخل بیعت بھی کر لیا. پھر آپ پلٹے اور وہ جو 6 افراد تھے وہ جنازہ لے کے جانے لگے. 4 تو جنازہ اٹھائے ہوئے تھے, 2 کو آپ نے طلب کیا, فرمایا ادھر آؤ, اس کی مونچھ کٹواؤ, اس کے بال ترشواؤ, اس کو غسل دلا کے لے کے آؤ. نہا دھلا کے جب لے کے آئے تو پھر انہوں نے سرکار غوث پاک سے دست بوسی حاصل کی. اس کے بعد فرمایا جاؤ, بھیجا دیا. ابھی ابو الحسن بغدادی کہتے ہیں کہ ہم پھر وہاں سے کچھ قدم چلے تھے کہ اپنے شہر میں آ گئے. حیران ہوں کہ یہ گئے کہاں تھے, آ کہاں سے رہے ہیں. نہ ایسی ہی کوئی ٹوٹی فصیل کوئی محل ہمارے شہر میں ہے, نہ ایسا منظر میں نے آج تک اپنے شہر میں دیکھا. میں تو پیدا ہی ہوا ہوں.
برسا برس ایک ایک گلی کی خاک چھانی کی. کبھی ایسا منظر میں نے دیکھا نہیں، نہ ایسی عمارت دیکھی. یہ کہاں چلے گئے تھے؟ اب رات بہت ہو گئی تھی، مناسب نہیں سمجھا پوچھنا. سرکار غوث پاک اندر تشریف لے گئے. یہ خانقاہ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. صبح جب ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد حسب عادت 10 بوسی ہوئی. آپ نے پوچھ لیا یا سیدنا عبدالقادر کل رات کا جو معاملہ تھا کچھ سمجھ میں آیا نہیں، آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ اور یہ غلام بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہا. آپ نے فرمایا کہ میاں سنو، ہم یہاں سے نہاوند شہر چلے گئے تھے سبحان اللہ، جو بغداد سے تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبدالقادر جیلانی چند قدم ہی ہم چلے تھے. کہا ہاں میں نے زمین کی تنابیں کھینچ لی تھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. چند قدم میں ہم وہاں پہنچ گئے. کہا سرکار پھر وہ وہاں جو 6 لوگ تھے، کہا وہ سب کے سب امت مصطفی کے ابدال تھے، بڑا بڑا اولیاء تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کہا وہ جو جنازہ تھا، کہا وہ بھی ایک ابدال کا تھا. آخری سانسیں تھی، مجھے بھیجا گیا تھا کہ میں جاؤں اور اسے تلقین کروں. اسی کام کے لیے میں آیا تھا. اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اب اس کی تکفین بھی ہو گئی، تدفین بھی ہو گئی. کہنے لگے کہ پھر واپس آتے وقت میں وہ جو بڑی بڑی مونچھ والا گویا کہ ملا آپ سے اور آپ سے 10 بوسی بھی کیا، آپ نے کلمہ بھی پڑھا. کہا ہاں جانتے ہو وہ ایک نصرانی تھا، ایک عیسائی تھا. مجھ سے نظر ملی، میری نظر نے کام کیا، دل کی دنیا بدل گئی، اسلام قبول کر لیا. میرے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر لیا، بیعت بھی ہو گیا. وہ جو ابدال کا انتخاب ہوا تھا اس کی جگہ میں نے اس کو ابدال بنا دیا. اللہ سبحان. نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث. آپ ذرا سا میں تھوڑا آپ کو ایک اور منزل میں لے کے جاتا ہوں. اب یہ ہوگا کہ صاحب ارے آپ کے وہ مولانا لوگ ایسا سناتے حضرت، عقل قبول نہیں کرتی. تمہاری عقل کا قبول کرتی میاں؟ قرآن حدیث سے سنائے تو قبول کرتے بھائی. اچھا بابا ٹھیک. قرآن میں حضرت سلیمان کا واقعہ ہے، معلوم ہے؟ پڑھے؟ نہیں پڑھے تو پڑھو. حضرت سلیمان اللہ کے وہ نبی ہیں جو نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. اللہ نے وہ قوت دی کی پرند کی زبان سمجھتے تھے. جنوں پر اجنہ جن، ان پر بھی آپ کی حکومت تھی، انسانوں پر بھی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی، چرند پر بھی حکومت تھی. سب آپ کے بتی فرما بردار تھے. دربار شاہی سجائے، بحیثیت بادشاہ حضرت سلیمان بیٹھے. قرآن میں پورا تذکرہ موجود ہے. تخت بلقیس کو طلب کرنے کا خیال ہوا. آپ نے اعلان فرمایا اس محفل میں کہ کیا اس مجلس میں ہماری کوئی ایسا بندہ خدا ہے جو تخت بلقیس کو حاضر کرے. جانتے ہیں تخت بلقیس کیا تھا؟ یہ وہ تخت تھا جو بلقیس نے بنوایا تھا، جس پہ ہیرے جواہرات جڑے تھے. 16 گز لمبا. ہاں 16 گز بولے تو تقریباً 50 فٹ. 8 گز چوڑا تقریباً 24 فٹ اور 12 گز اونچا تقریباً 36 فٹ. یہ تھا وہ تخت. تو اب اتنا بڑا تخت ہے تو وزن کتنا ہوگا اس کا؟ یا بیٹھے تو پلاسٹک کی فائبر کی کرسی نہیں ہے، وہ 50 فٹ ایسا، 36 فٹ ایسا، 24 فٹ ایسا. اب حکم فرما رہے ہے کوئی بندہ جو تخت بلقیس کو
میری بارگاہ میں پیش کر دے، میرے دربار میں پیش کر دے۔ مختلف روایت تفسیر میں ملتی ہے۔ کسی نے کہا کہ یا نبی اللہ مجھے اجازت دیجئے 8 دن میں پہنچا دیتا ہوں، کہا نا نہیں چاہیے اس سے جلدی۔ ایک نے کہا 4 دن، کہا نہیں یہ بھی نہیں چاہیے۔ ایک نے کہا 24 گھنٹے سورج طلوع ہونے کے پھر سورج طلوع ہونے تک، کہا نہیں۔ ایک نے کہا کہ یا نبی اللہ سورج طلوع ہوگا ڈوبنے سے پہلے within 12 hours۔ کوئی 100 میل دور ہے، وہاں سے اٹھا کے لانا ہے، یہ بھاری بھرکم تخت، کہا نہیں چاہیے۔ ایک نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ کا دربار شروع ہوگا، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں پیش کر دوں گا، کہا تو بھی نہیں چاہیے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ اتنا بھاری بھرکم تخت پہلے تو ایک آدمی لائے گا کیسے، وہ بھی اس سے کم وقت میں تو کیسے؟ جانتے تھے، انہیں معلوم تھا یہ کون ہے اور ہم کون ہیں، یہ جانتے تھے۔ آخر کو ایک نے کہا کہ یا نبی اللہ یہ محفل سجی ہے، آپ ان سے کہیے کہ کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، آپ ان سے کلام کرتے رہیے، آپ کی گفتگو ختم ہونے سے پہلے پیش کر دیتا ہوں، کہا نا یہ بھی نہیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، سنو غور سے، یہ قرآنی علم رکھنے والے یہ کچھ اور ہوتے ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ ایسے روشن بھی کر دیتے ہیں، اور جن سے ایسی محیر العقول واقعات unexpected and unbelievable۔ انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ اگر اس سے کم وقت میں چاہیے تو آپ کی پوری رعایا سے جو آپ کے دربار میں حاضر ہے کہہ دیجئے کہ وہ آنکھیں بند کر لیں، ان کی آنکھیں جھپک کے کھلنے سے پہلے نہ دے تو۔ آپ نے کہا منظور؟ پورے مجمع سے آپ نے فرمایا آنکھیں بند کر لو، سب نے آنکھیں بند کر لی، کہا آنکھیں کھول دو، آ گیا تھا تخت۔ جب آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ تخت حاضر ہے۔ قرآن سنا رہا ہوں، جا کے گھر میں پڑھ لو۔ پھر غوث اعظم دستگیر واز فرما رہے تھے، آپ کے ایک مرید خاص تھے حضرت عبداللہ النصر الہیتی، جو عبداللہ علی الہیتی سے مشہور تھے، عبداللہ علی النصر الہیتی اصل نام ہے۔ ہمیشہ پیرانے پیر کے آنے سے پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتے تھے محفل میں۔ ایسی ایک دفعہ بیٹھے تھے، اور یہی عبداللہ الہیتی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ میرے آنے میں تاخیر ہوئی تو مجھے پچھلی صفوں میں جگہ ملی، اور یہ پیرانے پیر کے پاس کی مجلس جو تھی 80,000 کا مجمع، کبھی 1 لاکھ، کبھی 1.25 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا۔ یہ ہماری طرح 200, 400, 500 کے مجمع کی بات نہیں ہے بھائی صاحب، یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا جب۔ Just you can imagine how he used to convey his voice till the last person who is sitting in the last row۔ کیسے جاتی تھی آواز؟ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا۔ There was no such device and instrument at that time۔ اس شان کی ہستی کا نام ہے غوث اعظم۔ اپنے مجمع ہی میں کیا بغداد میں بیٹھے ہوئے سنجر میں غریب نواز کو اپنی آواز سنا دیتے ہیں، وہ ہے غوث اعظم۔ عبداللہ ہیتی کہتے ہیں کہ اس دن میں اگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ بعض دفعہ بشری تقاضے پریشان کرتے ہیں انسان۔ اچانک کال آف نیچر شروع ہو گیا، ضرورت کا تقاضا۔ کسی کو مفر نہیں ہے، جتنے انسان ہیں سب کو اس سے گزرنا پڑتا، چاہو یا نہ چاہو۔ There is no time fixed for that call of nature۔ کبھی بھی ہو جاتا ہے ایسا۔ بیٹھے سب سے سامنے، اچانک اندر گڑبڑ شروع ہوئی، اور یہ احساس ہونے لگا کہ بڑی شدت کا تقاضا ہے
اور اگر فوری اٹھ کے بھاگتا نہیں ہوں تو پوری محفل میں رسوا ہو جاؤں گا. لیکن سوچا یہ کہ یہ 80,000 کے مجمع کو پھلانگتے جانے تک میرا حشر کیا ہوگا. بس جو بات میں کہنے جا رہا ہوں توجہ سے سنیے. اس تعلق کی بڑی سخت کڑی ہوتی. لاج مالک کو غلاموں کی بڑی ہوتی ہے. ہاں نسبت کے تماشے نسبت سے آتے ہیں سمجھ میں. انسان کی ہمت سے کوئی رکھے تو صحیح اس راہ میں قدم بے باکانہ. بس غوث اعظم کی طرف عبداللہ حتی نے اپنی نسبت غلامی کی دہائی دی. سرکار آپ کا غلام پریشان ہے, یہ کیفیت ہے میری, میں مجمع کو پھلانگ کے جا نہیں سکتا اس وقت, کرم کیجئے میری عزت بچا لیجئے. ادھر عبداللہ حتی نے آنکھیں بند کی اور توجہ کی, ادھر سرکار غوث پاک واز کرتے کرتے اپنی چادر اپنی شال ان کی طرف پھینک دیے. منظر دنیا نے دیکھا کہ عبداللہ حتی فوری لے کے چادر اوڑھ لیے. چند ہی لمحوں بعد پھر اٹھے, لے جا کے چادر پیش کر دی. اب سارے لوگ پریشان ہیں, یہ کیا چل رہا تھا. انہوں ان کو پھینکے, انہوں لے لیے, پھر انہوں لا کے ان کو پیش کر دیے, انہوں لے لیے, یہ ہو رہا کیا. محفل ختم ہوئی. عبداللہ حتی سے لوگوں نے غوث پاک سے کون پوچھتا کس کی مجال ہے, پھر آنے پی رہے ہیں. عبداللہ حتی سے پوچھا, عبداللہ حتی آج ایک عجیب سا منظر ہم نے محفل میں دیکھا, برسوں سے آپ کو دیکھتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہو. کیا اچانک غوث اعظم نے آپ کی طرف چادر پھینکی, آپ نے اوڑھ لی, کچھ دیر اوڑھے رکھے, پھر لے جا کے واپس کر دیا. ارے میاں اتنا بڑا تبرک واپس کیوں کیا کہا؟ تبرک تو ہے بے شک, لیکن جس مقصد سے دیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہوا, اسی لیے واپس کر دیا. کیا مقصد تھا؟ کہا میں بیٹھا تھا محفل باز میں, اچانک ایسا نظام قدرت نے انگڑائی لی اور میں الجھن کا شکار ہو گیا کہ کروں تو کیا کروں, اتنے مجمع کو کب پھلانگ کے جاؤں گا, کیا ہوگا میرا. سرکار غوث پاک کی طرف توجہ کی کہ سرکار اس وقت آپ کے کرم کی ضرورت ہے, آپ کا غلام بہت پریشان ہے. پھر آنے پھر نے چادر میری طرف پھینکی, میں نے چادر اوڑھ لی. میں نے جب چادر اوڑھی فوری میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک بہت دور ایسے مقام پہ ہوں جہاں کوئی آبادیاں نہیں ہیں, ایک نہر درختوں کے سائے میں بہہ رہی ہے. میں وہاں پہنچا, حوائج بشری سے فارغ ہوا. اس کے بعد وہی نہر کے پانی سے میں نے طہارت بھی کر لی, اٹھا, وضو کیا, واپس ہونے لگا. راستے میں خیال آیا کہ میرے ساتھ گھر کی کنجیاں تھیں. میں نے حوائج بشری سے فراغت کے لیے کنجیاں وہاں رکھ دی تھی, کوئی اور تو تھا نہیں. وہ کنجیاں میں وہیں چھوڑ کے آیا ہوں. پھر پلٹا, پھر اس نہر کے پاس گیا, کنجیاں جہاں کی وہیں تھی, وہ کنجیاں اٹھا لی, 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا. اس کے بعد پلٹ کے مجلس میں آ گیا. جب آنکھ کھلی تو جو جملہ غوث پاک ادا کر رہے تھے وہ ادھورا نہیں تھا, پھر وہیں سے سنا جہاں ہم نے چھوڑا تھا. تو یہ سب کتنی دیر میں ہوا؟ جہاں سے واز کا جو جملہ چھوٹا تھا وہیں سے گفتگو مل گئی, اور اس بیچ میں سارا واقعہ ہو گیا. میں نے احمد بادپا کا قصہ سنا ہے, میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے, میں نے سرکار غوث پاک کی یہ کرامت سنائی ہے. توف ہے ان پر, افسوس ہے ان پر, حیف صد حیف جو سرکار مدینہ کی معراج کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں. سرکار کے امتی, سرکار کے محبوب ولی لمحوں میں یہ سارے مراحل طے کرا دیتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام اپنے ایک محفل میں موجود شخص کو 100 میل دور بھجاتے بھی ہیں, پلک جھپکنے تک تخت بلقیس کے ساتھ بلاتے بھی ہیں. قرآن نے بیان کیا ہے جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے
یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر وہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا کہ وضو کا پانی بھی راستہ طے کرتا رہے، زنجیر ہلتی رہے، بستر بھی گرم رہے، اور میرے سرکار 7 آسمانوں سے پرے سفر اپنا ایسا جاری رکھے کہ جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، سدرہ سے گزرے اور رف رف کی منزلیں بھی، پھر وہ قرب قاس میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو، پھر 9 مرتبے 6 آسمان تک واپسی، پھر اس کے بعد جب اپنے مقام پر پہنچے تو بستر گرم ہے، زنجیر ہل رہی ہے، اور وضو کا پانی ابھی اپنا راستہ طے کر رہا ہے۔ اگر ایمان ہو تو یہ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، اور نہیں جانتے آپ، اب آج کل ایسا ہو گیا صاحب، ہر بات سمجھانے کے واسطے وہ اینسٹن کی تھیوری آف ڈسپلیسمنٹ ریپلیسمنٹ سمجھانا پڑتا، سمجھا نہیں تو نہیں سمجھاتا، نیوٹنس لاز آف موشن سمجھانا پڑتا، نہیں تو ان کو موشنز آ جاتے۔ ہمارا مذہب یہ سائنس، یہ دیر ہے اسلام کی، ہم ثابت کرتے سائنس کی بنیادوں پہ معراج ثابت کرتے، جانتے ہیں کیسے؟ سنو بس 2 جملے، اس کے بعد گفتگو ختم۔ ایک رشیا کا سائنٹسٹ تھا، فزسسٹ، میرے پاس اسپوتنک کے نام سے ایک میگزین کا بکلیٹ تھی اچھی، وہ آتی تھی رشیا سے، اسپین امریکہ سے آتا، وہ بھی منگاتا تھا، بہت سی چیزیں منگاتا تھا، شوق تھا پڑھنے کا۔ تو ایک دفعہ اس نے ایک مضمون اس میں لکھا تھا جس میں سولار سسٹم اور جو پلانٹس ہیں ان کا ریولیوشن اور ریوالونگ اراؤنڈ دی ایکسس ساری بحث کری۔ اس میں اس نے لکھا کہ یہ جو آربٹس اینڈ آربٹلس ہیں جن کو آپ حیز کہتے ہیں عربی میں، ہر ایک ایک حیز ہے، مقام مقررہ ہے جس میں وہ گردش کر رہا ہے، آسمانی اجسام فلکی جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ 7 آربٹس ہیں، 7 حیز ہے، 7 دائرے ہیں، ہر ایک کی انرجی لیول الگ الگ ہوتی ہے، ایک وہ پلانٹ جو 5th آربٹ یا آربٹل میں گھوم رہا، اسے اٹھا کے آپ 3rd میں پلیس کر دیں، صرف اس کی آربٹ بدل دیا آپ نے۔ تو اس نے لکھا کہ پہلے جس رفتار سے the planet was revolving with the velocity can be changed with a ratio of 1,000, 10,000, 60,000 and sometimes millions of times۔ مطلب کیا ہوا؟ اب ادھر کا 1 گھنٹہ جس نئے آربٹ میں وہ چلے گا، ادھر کے کئی ملین ایئرس ہو جا سکتے ہیں، اور ادھر کا 1 منٹ ادھر کے کئی سال ہو سکتے ہیں۔ میں جو لوگ سائنس زدہ ہیں، جو صرف سائنس کی وجہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ دلیل ہے صاحب کہ شاید اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات یہ پلانٹس کے آربٹس بدل دیے تھے۔ نتیجہ یہ ساری منزلیں ہوتی رہی، ابھی یہاں لمحے اور ثانیوں کی بات تھی۔ یہ
یہ سائنس کی دلیل ہے. اٹس پاسبل، یہ ممکن ہے. اور دوسرا، میرا عشق بولتا ہے، میرا ایمان بولتا ہے. سرکار مدینہ کی سواری مکہ شریف سے مسجد اقصی پہنچی. یہ وہی مسجد اقصی جس کا ذکر آپ نے سنا، نبیوں کا شہر جہاں فلسطینی آباد ہے، اور وہ نبیوں کی سجدگاہ، بارکنا حولہ، جس کے لیے قرآن نے فرمایا بسرا برکتیں ہم نے نازل فرمائی. کئی انبیاء کے مزارات ہیں وہاں، یہ وہ دھرتی ہے. خیر اب اس کی تاریخ گنانے کا وقت نہیں ہے، بہت وقت لگ جائے گا. بس مختصر بات یہ ہے کہ سرکار تشریف لے گئے، نماز بھی ادا کی، پھر چلے. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان. ہر آسمان پر انبیاء اور رسول موجود تھے استقبال کے لیے. تو وہ کہاں سے آ گئے تھے، کیسے آ گئے تھے؟ سرکار کے لیے تو براق آئی تھی. پتہ چلا کہ سرکار بھی براق کے محتاج نہیں تھے، بلکہ یہ پروٹوکول ہے، اعزاز تھا سرکار کا. جب کسی خاص آدمی کو ہم بلاتے ہیں، آپ نے مجھے مہمان خصوصی بنایا، میں نے ہمارے امتیاز صاحب سے کہا کہ بھائی میں اپنی گاڑی میں آ جاؤں گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. میں گاڑی لے کے آؤں گا، آپ کو لے کے. ارے کیوں بھائی، میں آتا تو اپنی گاڑی ہے گھر پہ الحمدللہ. نہیں، میں میری گاڑی میں لے کے آؤں گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مہمان کا پروٹوکول ہے، وہ بلا رہا ہے. سب تو ایسے ہی آ جائیں گے، میرا محبوب ایسے نہیں آئے گا. ہم سواری بیچ کے بلائیں گے. سواری بھیجی گئی، آقا کے لیے سواری بھیجی گئی. جاؤ جبرائیل، براق لے کے جاؤ میرے محبوب کے لیے. میرا محبوب براق کا محتاج نہیں. براق کی کیا عزت ہے میرے محبوب کی رفتار کے سامنے؟ وہ تو نور ہے میرا، اور نور کی رفتار، اس نور کی رفتار کا یہ حال ہے. وہ اللہ کے 6000 مائلز پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل یہ روشنی طے کر لیتی ہے. دنیا والوں کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی جو خالق کا نور ہے، اس کی رفتار کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر. کہا نہیں، پروٹوکول لے جائے گا. سرکار کی سواری چلی. جاتے ہوئے آپ نے حضرت موسیٰ کو دیکھا. مررت علی قبر موسیٰ کان یصلی فی قبر. موسیٰ کی قبر پر سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ لے. ابھی تو نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ نے دیکھا، اور پھر وہاں چھٹے آسمان میں موجود. کیسے آ گئے موسیٰ؟ یہاں کسی کو شک نہیں ہوتا. جس کا کلمہ پڑھتے سارے مسئلے وہیں پیدا ہو جاتے ہیں. نہ موسیٰ کے آنے پہ شک، نہ آدم کے، نہ نوح کے، نہ ابراہیم کے، نہ اسماعیل کے، کسی کے بارے میں شک نہیں ہے. 1,24,000 پورے کے پورے جمع ہے مسجد اقصی میں. اب سرکار چلے آسمانوں سے پرے. سدرا جبریل ٹھٹک کے رک گئے. آگے چلے وہ منزل جس کو رب نے او ادنا کہہ کے حکمت سے پردے میں بات رکھ دی. وہ کیسا قرب ہے کوئی نہیں جانتا، اس لیے او ادنا کہا، یا اس سے کم. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. یہ سب کیسے ہوا؟ اکثر میں کہتا ہوں، آج آپ لوگوں کی نظر کر کے جا رہا ہوں، یہ میرے ایمان کی بولی ہے، یہ میرا احساس ایمانی ہے. میں لفظوں کا جامع پہنا کر اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ریاست کا یا ملک کا جو حکمران ہوتا ہے، اس کی گاڑی جب گزرتی ہے تو اس کے سامنے پائلٹ گاڑی ہوتی ہے.
پائلٹ ہوتا ہے. لوگوں نے سمجھا کہ جبریل حضور کے رہبر تھے، پائلٹ تھے، پائلٹ تھے. اعزاز کے لیے سامنے رکھا جاتا ہے پائلٹ کو. جبریل آگے چلی سرکار کی سواری. سواری گزرتی ہے تو ہم نے یہ منظر دیکھا ہے. مان لیجئے کہ آپ ہماری ریاستی اسمبلی کے پاس ہیں جہاں 4 راہیں کھلتی ہے. اب صدر مملکت کی گاڑی جا رہی ہے، بس ان کے آنے کا انتظار ہے. جیسے ہی وہاں پہنچے پورا پولیس ڈپارٹمنٹ، ٹریفک پولیس، انٹیلیجنس، لا اینڈ آرڈر وغیرہ وغیرہ سب ایکٹیو ہو گئے. اور جتنی سواریاں راستے سے گزر رہی تھی، جتنے موویبل حرکت کرنے والے موویبل، سب پیدل والے کو روک دیا گیا، سائیکل والے کو روک دیا گیا، ٹھیلے والے کو روک دیا گیا، رکشہ والے کو روک دیا گیا، بائک والا، 2 ویلر والا، سب، حتیٰ کہ 3 ویلرز، آٹوز، 4 ویلرز، کارز، بڑے ٹریلرز بھی اگر جا رہے ہیں تو وہ جو جہاں تھا وہیں اس کو روکا گیا. یہاں تک کہ صدر مملکت کی سواری وہاں سے گزر گئی. جیسے ہی ان کی سواری گزر گئی تو پھر ٹریفک بحال ہو گئی پہلے کی طرح. سب کو چھوٹ مل گئی کہ جس کو جدھر جانا ہے جائے. سب کی رفتار کو تھما دیا گیا تھا چند لمحوں کے لیے. کیوں؟ صدر مملکت جا رہا ہے. جس وقت صدر مملکت الہیہ، کون و مکان کا مالک و مختار، تاجدار کل کی سواری جا رہی تھی، فضاؤں سے کہا تھم جاؤ، ہواؤں سے کہا گیا تھم جاؤ، پانی سے کہا گیا تھم جاؤ، ستاروں سے کہا گیا تھم جاؤ، زمین سے کہا گیا تھم جاؤ، پلانٹ سے کہا گیا تھم جاؤ، اسٹار سے کہا گیا تھم جاؤ، چاند سے کہا گیا تھم جا، سورج سے کہا گیا تھم جا. جو جہاں ہے، جس حالت میں ہے وہی رک جائے، اس لیے کہ صدر مملکت الہیہ جا رہا ہے. جب یہ سب تھم جاتے ہیں تو وقت تھم جاتا ہے. جب وقت تھم جاتا ہے تو بہتا ہوا پانی ابھی اپنی منزل میں رہتا ہے، ہلتی ہوئی زنجیر ابھی ہلتی رہتی ہے، بستر کی گرمی ابھی باقی رہتی ہے. وہ سرکار مدینہ رسول الثقلین ہیں تو یہ ان کے نائب غوث الثقلین ہیں. رسولوں کے آقا کی تصویر ہے. بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہیں، وہی نقشہ ہے، وہی رنگ ہے، سارا ہے وہی. یہ جو صورت ہے تیری صورت جانا ہے یہ، کیونکہ یہ ارشاد سرکار غوث پاک کا ہی ہے. لیسا جسمی عبد القادر بل جسمی جدی محمد الرسول اللہ. ایسے فنا ہوں میں ابن جد امجد کی پرتو نورانی پر ایسے فنا ہو گیا ہوں. وَكُلُّ وَلِي لَهُ خَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ خَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کے لیے کسی نہ کسی نبی کا پرتو نورانی ہے، پرتو روحانی ہے، اور میں میرے جد امجد میرے سرکار محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ان کے پرتو نورانی کے سائے میں ہوں. وہ مقام ہے پیران پیر غوث العظم دستگیر کا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ ایسے بڑے پیر کے چاہنے والے ہیں. پیر ایسا ملا، نبی ویسا، فضل رب خدیر کیا کہنا. ہماری خوش بختی ہے کہ ہم یہ مجلس سجاتے ہیں. ہو سکتا ہے کل آپ سے کوئی پوچھے گا بھئی کیا ملا وہاں اتنی دیر بیٹھے تو اتنی دیر یوں کر سکتے تھے، وہ کر سکتے تھے، وہ ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا، جو کرتے کبھی نہیں. لیکن آپ کو ضرور محنت ٹھونے دیں گے. ان سے کہہ دینا کہ ہم کو ہمارے آقا کا ارشاد یاد ہے.
ذکر الانبیاء من العبادت وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب وذکر الموت صدقۃ وذکر القبر یقربکم من الجنہ. نبیوں کا تذکرہ، نبیوں کی یاد عبادت ہے، اور صالحین ان کا تذکرہ، ان کی یاد یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. اپن تو ہے بہت گناہ گار، آسان طریقہ ہے میاں یہ گناہوں کے میل کچل کو صاف کرنے کا کہ تذکرے رسول اعظم کیا کرو. ہاں، اور موت کا ذکر یہ نیکی ہے. صدقہ، صدقہ کے معنی نیکی ہے. ذکر الموت صدقۃ وذکر القبر، قبر کا تذکرہ، قبر کی یاد یقربکم من الجنہ، جنت سے قریب کر دیتی ہے بندے کو. رسول اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر، مولا اپنے کرم سے ہماری وابستگی کو حضرت پیران پیر سے مضبوط تر کر. مولا یہ جو خوش عقیدگی کے چراغ روشن ہیں ان میں دن بدن اضافہ کر، اور ان کو بد عقیدگی کی ہر آندھی سے محفوظ رکھ. مولا ہمارے گھروں میں خوش عقیدگی کا ماحول پیدا کر. ہم سب کو راسخ العقیدہ، صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنا. ہماری ماں بہنوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، موجودہ نسلوں کو، سب کو سچے پکے سنی مسلمان بنا. اسلام پر جلا، اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما. مولا اس محفل کو قبول فرما لے. جو کچھ کہا سنا گیا اپنے کرم سے، ہمارے کوئی کوتاہی، افراط و تفریط، ازدیاد، کمی بیشی، تسامح، سننے میں، کہنے میں کوئی سہو خیالی، سہو لسانیت و مولا معاف فرما دے. میرے اس علم و سلم والی طیبین طاہرین وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین وآلک الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین. اللہم انصر المسلمین الغزا والفلسطین واللبنان والإيران والعراق واليمن وجميع بلاد الإسلامية. اللهم أنزل على الإسرائيليين من قهرك وغضبك يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضايع الكرم والحمد لله تعالى. السلام عليكم. صلاۃ و سلام کے لیے کہا جائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.